وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدا واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، میرے ایک نہایت مخلص مخدوم نے میرے پاس ایک بیان بھیجا ہے۔ اس بیان کو سن کر میں چونک گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک ایسا آدمی جو ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، جس کی بات پوری دنیا تک پہنچتی ہے، جس کے سننے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہے، ایسا آدمی ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ جناب کا بیان کیا ہے، پہلے اسے سن لیا جائے۔ آگے سنو۔ مسلمانوں پر مال خرچ کرنا بھی اسلام کی نصرت نہیں ہے۔ مسلمانوں پر مال خرچ کرنا بھی اسلام کی نصرت نہیں ہے۔ لوگ مال خرچ کرتے ہیں بیوہ پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مساجد کی تعمیر پر، خیر کے کاموں میں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کی مدد کر رہے ہیں۔ میری بات بہت دھیان سے سننی پڑے گی۔ جتنے بھی مالدار ہیں وہ خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو دین کی مدد سمجھتے ہیں۔ یہ ساری دنیا میں ایک عالمی غلط فہمی ہے۔ یہ ایک عالمی غلط فہمی ہے۔ بھائی ان کو اٹھا دو، میں اس سے کہنا چاہ رہا، بہت دھیان سے سننا بات ہے۔ مسلمان خیر کے راستوں میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں۔ یہ عالمی غلط فہمی ہے۔ یہ عالمی غلط فہمی ہے۔ سنو توجہ سے بات۔ جتنے بھی مالدار مسلمان ہیں وہ خیر کے کام میں مال خرچ کرنے کو اسلام کی نصرت سمجھتے ہیں۔ یہ عالمی غلط فہمی ہے۔ یہ عالمی غلط فہمی ہے۔ اسلام پر خرچ کرنا اور مسلمان پر خرچ کرنا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اسلام پر مال کا خرچ کرنے کا تو سیرت میں کہیں کوئی ذکر نہیں ہے، بلکہ صحابہ نے جتنا مال خرچ کیا وہ سارا مال مسلمانوں کی ضروریات پر خرچ کیا۔ سواری بھی دی، ہتھیار بھی دیے، کھانا بھی دیا۔ کیا دیا؟ کھانا بھی دیا۔ سنو غور سے بات۔ یہ ساری مدد جتنی صحابہ نے کی وہ ساری مدد مسلمانوں کی کی۔ ساری مدد مسلمانوں کی۔ اسلام کی مدد کیا ہے؟ نصرت کیا ہے؟ اسلام کی نصرت اور مسلمان کی نصرت دونوں میں فرق ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اسلام کی نصرت تو دعوت دینا ہے۔ بس میں اس میں آسان کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ تمہارے لیے بات آسان ہو جائے۔ کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت، دین کی دعوت اسلام کی نصرت۔ کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت، دین کی دعوت اسلام کی نصرت۔ سمجھ آ گئی بات؟ کھانے کی دعوت مسلمان کی نصرت، دین کی دعوت اسلام کی نصرت۔ یہ ہے اسلام کی نصرت۔ یہ ہے اسلام کی نصرت کہ آپ دعوت دے کر شخص اسلام کی طرف لائیں۔ یہ ہے اسلام کی نصرت۔ ایک مسلمان جہاد کو پورا کر دینا، یہ مسلمان کی نصرت ہے۔ سامعین، آپ نے جناب کا بیان سنا۔ میں اس بیان سے سخت حیرت میں ہوں کہ بیواؤں پہ پیسے خرچ کرنا، یتیموں مسکینوں پر مال خرچ کرنا، مسجدوں کی تعمیر پر پیسے لگانا، یہ دین کی مدد کیسے نہیں ہے؟ یہ اسلام کی مدد کیوں کر نہیں ہے؟
یہاں پہلے ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اسلام ایک عرضی چیز ہے، خارج میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس طریقے سے اور چیزیں ہیں جن کا خارج میں وجود ہوتا ہے، جیسے کہ کپڑا ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، درخت ہے، مکان ہے، جو چیزیں آنکھوں سے نظر آتی ہیں، جو چھونے میں آتی ہیں، یہ عرضی نہیں ہے بلکہ یہ جسمی ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق عرض سے ہے، یعنی وہ دکھائی نہیں دیتی، وہ چھونے میں نہیں آتی۔ انہی میں سے ایک چیز ہے اسلام اور ایمان۔ اسلام اور ایمان دو ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی جسم نہیں ہے، جو چھونے میں نہیں آتی، جو دیکھنے میں نہیں آتی، جو پکڑنے میں نہیں آتی، ان کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ دونوں جب بھی پائے جائیں گے تو کسی فرد کے ضمن میں پائے جائیں گے۔ ایمان الگ سے کہیں نہیں پایا جائے گا۔ مسجد ایک جگہ کھڑی ہوئی ہے، مدرسہ ایک جگہ کھڑا ہوا ہے، نظر آتا ہے، ہم مسجد کی جانب جاتے ہیں، ہم مدرسے کی جانب جاتے ہیں، لیکن ایمان اس طرح کہیں کھڑا ہوا نہیں ہے، اسلام کا اس طرح کہیں وجود نہیں ہے۔ یہ جب بھی پایا جائے گا تو کسی انسان اور کسی جن کے ضمن میں پایا جائے گا۔ اگر جن نے کلمہ پڑھ لیا وہ ایمان والا ہو گیا، وہ مومن ہو گیا، اسلام والا ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ انسان نے وہی کلمہ پڑھ لیا تو ایمان والا ہو گیا، اسلام والا ہو گیا۔ اب جہاں بھی مسلمان ہے وہاں اسلام ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے، جو مسلمان ایمان اور اسلام کے تقاضوں پر جتنا زیادہ عمل کرے گا اس کا ایمان اور اسلام اتنا ہی بڑھا ہوا ہوگا، اور جس کا اسلامی تعلیمات پر عمل کمزور ہوگا، کم ہوگا، تو اس کا ایمان و اسلام اسی درجے کا ہوگا، کم ہوگا۔ ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی مسلمان ہو اور اس میں اسلام نہ ہو۔ اسلام اور مسلمان دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں بھی مسلمان ہوگا اسلام تو بہرحال پایا جائے گا۔ اسلام اور مسلمان کے درمیان مناسبت سمجھنی ہو تو مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ انسان اور انسانیت، انسانیت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ جب بھی پائی جائے گی تو انسان کے ضمن میں پائی جائے گی، انسان کی موجودگی میں پائی جائے گی۔ جس دن کوئی آدمی آدم زاد نہیں ہوگا اس دن انسانیت بھی ختم ہو جائے گی، آدمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اسلام اور مسلمان کو سمجھیے، اسلام جب بھی پایا جائے گا تو مسلمان کے ضمن میں پایا جائے گا، مسلمان کی موجودگی میں پایا جائے گا۔ اور جب کسی مسلمان کی مدد کی، اس پہ مال خرچ کیا، تو گویا اسلام پہ مال خرچ کیا۔ کوئی آدمی مسجد بناتا ہے تو یہاں نماز پڑھنے کے لیے مسلمان ہی آئے گا، جب مسلمان آئے گا تو اسلام مضبوط ہوگا، اسلام آگے بڑھے گا۔ کوئی آدمی کسی مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے، اس کی ضیافت کرتا ہے، یا کسی بھی پریشان حال آدمی کی مدد کرتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے، ہمارا دین یہی کہتا ہے، تو اس کا یہ عمل اسلام کی مدد کہلائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اسلامی تعلیمات آگے بڑھیں گی، اسلام کی خوبیاں دنیا کے سامنے آئیں گی، اسلام کی وسعت ظرفی دنیا کے سامنے اجاگر ہوگی۔ مسلمان کا مقام کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے زیادہ اس کو اہم مانا ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے۔ مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا ہے، اور اسی طرح مومن کے مال، خون اور عزت کو بھی قابل احترام بنایا ہے، اور اسی احترام کی وجہ سے اس بات کو بھی حرام کہا ہے کہ ہم مومن کے بارے میں ذرا بھی بدگمانی کریں۔ یہ حدیث طبرانی میں مرفوعاً نقل کی گئی ہے اور ترمذی میں موقوفاً روایت کی گئی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک کعبہ اور مومن دونوں کی حیثیت و عزت ہے، البتہ مومن کی عزت و احترام زیادہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک دن خانہ کعبہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا، تو کتنا عظیم ہے، تو کتنے بڑے احترام والا ہے، لیکن مسلمان اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ قابل احترام ہے۔ مسلمانوں کے اس احترام کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو اسلام کہاں سے پایا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ مکہ میں اسلام کمزور تھا اور مدینے میں اسلام مضبوط تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے میں مسلمانوں کی شروعات ہوئی ہے، وہاں مسلمان کی شروعات ایک سے ہوئی، پھر دو ہوئے، پھر تین ہوئے،
مسلمان کم تعداد میں تھے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں اسلام کمزور تھا، کمزور حالت میں تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے اور مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہاں جمع ہو گئی تو کہا جاتا ہے کہ اسلام وہاں مضبوط ہو گیا۔ تو اسلام پہلے کمزور تھا، اب مضبوط ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ مسلمانوں کی تعداد کم تھی تو اسلام کمزور تھا، زیادہ ہو گئی تو اسلام مضبوط ہو گیا۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کی اشاعت مسلمانوں کے ضمن میں ہوگی۔ مسلمان جتنا زیادہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گے، اسلام اتنا ہی توانا ہوگا، اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر دعا کی۔ دعا کیا تھی وہ بھی سنا دیتا ہوں، اس کا پس منظر کیا تھا وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اپنے جانثار سپاہیوں کو دیکھا اور ان کی قلیل تعداد اور بے سر و سامانی کو بھی دیکھا تو 2 رکعت نماز پڑھی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں کھڑے ہوئے، بارگاہ خداوندی میں یوں التجا کی، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ پورا فرما۔ اے اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر نفوس ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جو الفاظ ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، یعنی اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت آپ نے ہلاک کر دی تو روئے زمین پر کبھی آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ دیکھیے اس حدیث سے یہ بات کتنی صاف ہو گئی کہ مسلمان ہوں گے تو اسلام پایا جائے گا، عبادت پائی جائے گی۔ مسلمان نہیں ہوں گے، اسلام نہیں پایا جائے گا، عبادت نہیں پائی جائے گی۔ لہذا موصوف کا یہ کہنا کہ مسجد بنا دینا دین کی مدد نہیں ہے، بیواؤں پہ خرچ کرنا دین کی مدد نہیں ہے، یتیموں پہ خرچ کرنا دین کی مدد نہیں ہے۔ دین کی مدد کیا ہے؟ صرف دعوت۔ موصوف کی یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ ان کے نزدیک دین کی مدد صرف اور صرف دعوت ہے، اور دعوت سے ان کے نزدیک کیا مراد ہے وہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ ایک حدیث اور سن لیجئے۔ عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قضى لأحد من امتی حاجة يريد ان يسره بها فقد سرني ومن سرني فقد سر الله ومن سر الله ادخله الله الجنة۔ یہ حدیث مشکات المصابیح جلد 3 صفحہ 83 میں ہے۔ جو شخص میرے کسی امتی کی کوئی حاجت اس ارادے سے پوری کر دے کہ وہ امتی خوش ہو جائے تو اس آدمی نے مجھے خوش کر دیا، تو اس آدمی نے مجھے خوش کر دیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ جل شانہ کو خوش کیا تو اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس حدیث میں کتنی وضاحت کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک مسلمان کو خوش کرنا اللہ کے نبی کو خوش کرنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا اللہ کو خوش کرنا۔ یہ بات کیوں ارشاد فرمائی گئی؟ اسی لیے تو فرمائی گئی ہے کہ جب مسلمان ہی نہیں ہوگا تو اسلام کہاں سے بچے گا؟ اگر تمام کے تمام مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں تو اسلام بھی دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور جب اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی مشہور ارشاد ہے، لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، اور جب اللہ اللہ کہنے والا ایک بھی نہیں بچا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس دنیا کی بقا کا دار و مدار اسلام پر ہے، اور اسلام کی بقا کا دار و مدار مسلمان پر ہے۔ جب مسلمان نہیں ہوں گے اسلام دنیا سے ختم ہو جائے گا، اور جب اسلام ختم ہو جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ لہذا جو لوگ اسلام کی نصرت کو الگ اور مسلمان کی نصرت کو الگ مانتے ہیں وہ لوگ غلطی پر ہیں۔ لہذا مسلمانوں کی مدد کرنا، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرنا، مسجدیں بنانا، یہ بھی اسلام ہی کی مدد کرنا ہے، یہ بھی دین ہی کی نصرت ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کی نصرت نہیں ہے، یہ اسلام کی مدد نہیں ہے، تو انتہائی غلط بات کہہ رہے ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ دین پر صحیح نظر نہ ہونے کی دلیل ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی ایسی تشریحات سے بچائے جو اسلام کو نقصان پہنچانے والی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔